مغرب میں منسی کا علاقہ۔ اور منسی کے قبیلے کا حصہ قرہ ڈال کر یہ ٹھہرا، کیونکہ وہ یوسف کا پلوٹا تھا، اور چونکہ منسی کا پلوٹا بیٹا مکیر جو جلاد کا باپ تھا جنگی مرد تھا، اس لیے اس کو جلاد اور بسن ملے۔ سو یہ حصہ بنی منسی کے باقی لوگوں کے لیے ان کے گھرانوں کے مطابق تھا، یعنی بنی ابیعزر اور بنی خلق اور بنی اسریل اور بنی سکم اور بنی حفر اور بنی سمیدہ کے لیے۔ یوسف کے بیٹے منسی کے فرزند نرینہ اپنے اپنے گھرانے کے مطابق یہی تھے، اور صلافہاد بن حفر بن جلاد بن مکیر بن منسی کے بیٹے نہیں بلکہ بیٹیاں تھیں، اور اس کی بیٹیوں کے نام یہ ہیں: محلہ اور نوآہ اور حجلہ اور ملکہ اور ترزا۔ سو وہ الیعزر کاہن اور نون کے بیٹے یشوا اور سرداروں کے آگے آ کر کہنے لگیں کہ خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا کہ وہ ہم کو ہمارے بھائیوں کے درمیان میراث دے، چنانچہ خداوند کے حکم کے مطابق اس نے ان کے باپ کے بھائیوں کے درمیان ان کو میراث دی۔ سو منسی کو جلاد اور بسن کے ملک کو چھوڑ کر جو یردن کے اس پار ہے 10 حصے اور ملے، کیونکہ منسی کی بیٹیوں نے بھی بیٹوں کے ساتھ میراث پائی، اور منسی کے باقی بیٹوں کو جلاد کا ملک ملا، اور آشر سے لے کر مکماتا تک جو سکم کے مقابل ہے منسی کی حد تھی، اور وہی حد دہنے ہاتھ پر عین تفو کے باشندوں تک چلی گئی۔ یوں تفو کی زمین تو منسی کی ہوئی، پر تفو شہر جو منسی کی سرحد پر تھا بنی افرائیم کا حصہ ٹھہرا۔ پھر وہاں سے وہ حد کانا کے نالے کو اتر کر اس کے جنوب کی طرف پہنچی۔ یہ شہر جو منسی کے شہروں کے درمیان ہے افرائیم کے ٹھہرے، اور منسی کی حد اس نالے کے شمال کی طرف سے ہو کر سمندر پر ختم ہوئی۔ سو جنوب کی طرف افرائیم کی اور شمال کی طرف منسی کی میراث پڑی، اور اس کی سرحد سمندر تھی۔ یوں وہ دونوں شمال کی طرف آشر سے اور مشرق کی طرف اشکار سے جا ملی، اور اشکار اور آشر کی حد میں بیت شان اور اس کے قصبے، اور ابلیام اور اس کے قصبے، اور اہل دور اور اس کے قصبے، اور اہل عین دور اور اس کے قصبے، اور اہل تاناک اور اس کے قصبے، اور اہل مجدو اور اس کے قصبے، بلکہ تینوں مرتفع مقامات منسی کو ملے، تو بھی بنی منسی ان شہروں کے رہنے والوں کو نکال نہ سکے، بلکہ اس ملک میں کنانی بسے ہی رہے۔ اور جب بنی اسرائیل زور آور ہو گئے تو انہوں نے کنانیوں سے بیگار کا کام لیا اور ان کو بالکل نکال باہر نہ کیا۔ افرائیم اور منسی کے قبیلوں نے درخواست کی کہ ہمیں زیادہ دیا جائے، اور بنی یوسف نے یشوا سے کہا کہ تو نے کیوں قرعہ ڈال کر ہم کو فقط ایک ہی حصہ میراث کے لیے دیا، اگرچہ ہم بڑی قوم ہیں، کیونکہ خداوند نے ہم کو برکت دی ہے۔ یشوا نے ان کو جواب دیا کہ اگر تم بڑی قوم ہو تو جنگل میں جاؤ اور وہاں فرزیوں اور رفائیم کے ملک کو اپنے لیے کاٹ کر صاف کر لو، کیونکہ افرائیم کا کوہستانی ملک تمہارے لیے بہت تنگ ہے۔ بنی یوسف نے کہا کہ یہ کوہستانی ملک ہمارے لیے کافی نہیں ہے، اور سب کنانیوں کے پاس جو نشیب کے ملک میں رہتے ہیں، یعنی وہ جو بیت شان اور اس کے قصبوں میں، اور وہ جو یزرائیل کی وادی میں رہتے ہیں، دونوں کے پاس لوہے کے رتھ ہیں۔ یشوا نے بنی یوسف یعنی افرائیم اور منسی سے کہا کہ تم بڑی قوم ہو اور بڑا زور رکھتے ہو، سو تمہارے لیے فقط ایک ہی حصہ نہ ہوگا، بلکہ یہ کوہستانی ملک بھی تمہارا ہوگا، کیونکہ اگرچہ وہ جنگل ہے تم اسے کاٹ کر صاف کر ڈالنا، اور اس کے مخارج بھی تمہارے ہی ٹھہریں گے، کیونکہ تم کنانیوں کو نکال دو گے، اگرچہ ان کے پاس لوہے کے رتھ ہیں اور وہ زور آور بھی ہیں۔ باقی سرزمین